یہ دہشتگرد کون ہیں؟ اتنے مست کیسے ہیں؟ اتنے پاگل کیسے ہیں؟ اتنے بدمست گھوڑے کیسے ہیں کہ وہ اپنی مقاصد کے لیے ایک تمام ملک کی قیادت کو ایک دھماکے میں اڑانا چاہتے ہیں؟ اب بھی ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے۔ شہید، قرآن کریم کا حکم ہے، شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کو ہم رزق دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں۔ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بات یہ ہے آخر اس شہر پہ یہ بتوں کا اثر کہاں سے آیا؟ 12 مئی کو کچھ نہیں ہو رہا تھا، ایک وکیل، ایک جج عوام کی مرضی سے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا تھا، آئین کی بالادستی کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس شہر کی طرف آیا، 6 گھنٹے ان میں سے اکثریت اس دن تھی، 6 گھنٹے تک انسانوں پہ بالکل جس طرح شکار کے پرندے مارے جاتے ہیں گولیاں چلائی گئیں، سینکڑوں لوگ مرد اور بچے مارے گئے، زندہ وکیل جلائے گئے۔ لیکن افسوس کہ نہ کسی جج کو خدا نے یہ توفیق دی، نہ کسی سیاسی پارٹی کو خدا نے توفیق دی، نہ ابھی تک ہم نے یہ طاقت اپنے عوام پہ پائی ہے کہ ہم ان واقعات کی تحقیقات کرتے اور ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے۔ کراچی پاکستان کے نیچے سے آخری ہماری حدود ہے، ہماری وہ ہے۔ کراچی میں پاکستان کا ہر انسان، ہر ملت کے لوگ بستے ہیں۔ کراچی کو بڑی محنت سے اکٹھا ہم نے بنایا ہے، اس میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ سندھ دھرتی کا کیپٹل ہے، وہ سندھ دھرتی کا کیپٹل رہے گا، لیکن اگر ہم نے اس شہر کو معاشی ہب کے طور پہ رکھنا ہے، ہم نے عوام سے یہ وعدہ کرنا ہوگا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا کہ ہم 12 مئی کے قاتلوں کو بھی اور کارساز کے جو شہداء ہیں ان کو بھی ہم تحقیقات کریں گے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کی بات نہ کریں، ہم سے کہا جا رہا ہے آپ غیر قانونی کام نہ کریں، اور ایک بہادر آدمی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع فوج کر رہی ہے۔ پاکستان اس وجہ سے ہے کہ اس کی ایک مضبوط فوج ہے۔ ارے وہ پاگل، امریکہ کو تمہارے خیال میں ٹرمپ نے سنبھالا ہوا ہے، روس کو تمہارے خیال میں پوٹن نے سنبھالا ہے، جرمنی کو تمہارے خیال میں اس کی وزیر اعظم اس عورت نے سنبھالا ہے۔ ہر فوج کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر فوج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ انہوں نے کرنی ہے۔ یہاں لاشیں گر رہی تھیں، یہاں لاشیں گر رہی تھیں، گھنٹوں سے لاشیں گر رہی تھیں، گھر جل رہے تھے، ٹرانسپورٹ جل رہی تھی، بچے جل رہے تھے۔ اسی دن یا اس کے ایک دن بعد پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد جو ہر اقتدار کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ان کو اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یوں منہ کے لہرا کے کہا تھا، دیکھ لی عوام کی طاقت،
جب ایک ادارے کا ایک آدمی یہ کہے گا پھر ہم کیوں اس کا نام نہیں لیں گے؟ جو بھی آدمی مشرف کو بد کردار دے گئے بھی تھا اس میں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، ANP کے لوگ بھی تھے. مجھے اس نے کہا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ہم ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں باہر نکلی تو پنجاب کے ایک جاننے والے پولیس سپاہی نے کہ بی بی خدا کا نام لے کے میری عزت رکھنا، خدا کا نام مت نکلو. فیصلہ یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہیں. یہ مرحومہ جہانگیر اس کو مجھے اس نے کہا، آسمان ہے کہ اس نے مجھے کہا خدا کے لیے افتخار چودھری اور ساتھیوں کو روکو، فیصلہ یہ ہے، معافی چاہتا ہوں دیدی، معافی چاہتا ہوں، فیصلہ یہ ہے کہ ان کے کپڑے نکال دو، ننگا کر دو. جب اس قسم میں تماشے ہوں گے ہمارے اداروں کے لوگ، پھر جو پاکستانی اداروں کے ان غداروں کا نام نہیں لیتا وہ خود غدار ہے، وہ خود غدار ہے. کسی کا مار ہم اتنے وہ ہیں، میرا دوست ہے، میرا بھتیجا ہے، ان کا دادا امیر محمد خان لالا بادشاہ خان کا ساتھی تھا، میرے والد کا دوست تھا، ہم ایک ہی تحریک کے لوگ تھے. بڑی بہترین تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی. میں نے ابھی ہنستے ہنستے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی سلیکٹڈ پہ بڑا زور تھا، ایک لفظ تو سلیکٹر کا بھی کہہ دیتے. تو اس نے کہا وہ تم جا کے کہہ دو. اس نے مجھے کہا کہ پھر تم کہہ دو. سلیکٹڈ آسمان سے تو نہیں آیا، عمران آسمان سے تو نہیں آیا. جو لوگ لائے ہیں، جو لوگ عمران کو لائے ہیں آئین کے حدود سے ہٹ کے، وہ اس ساری تباہی کے ذمہ وار ہیں. عمران نہیں ہے ذمہ وار عمران نہیں، اس کے سلیکٹرز ہیں. Got that rhythm, got some dreams. ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے مارا ہے. لیکن آپ جب آئین پاڑتے ہیں، جب آپ آئین کی بے عزتی کرتے ہیں، آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، آرٹیکل 6 خود کہتا ہے کہ جو بھی آدمی آئین کو توڑتا ہے، اس کو معطل کرتا ہے، اس کو فلانا کرتا ہے، وہ غدار ہے اور کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ جو سیاسی آدمی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ فوج کی عزت ہونی چاہیے. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی عزت نہ ہو. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہر شریف آدمی کی عزت ہونی چاہیے. کیوں نہیں؟
کیوں نہیں؟ جو آدمی، جو بچہ، جو جوان فوج میں جاتا ہے وطن کا دفاع کرتا ہے، اور جب خدا نخواستہ لڑائی کا وقت آئے گا وہ لڑائی کے میدان میں جائے گا، پاگل ہوگا وہ سندھی، پاگل ہوگا وہ پٹھان، پاگل ہوگا وہ بلوچ، پاگل ہوگا وہ مولانا، پاگل ہوگا وہ سندھی پٹھان جو ان کی عزت نہیں کرے گا۔ افواج دنیا کی افواجیں ہیں، ہماری دعا ہے خدا کرے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج بن جائے، اور بن جائے گی، خدا کرے۔ کمپیٹنٹ ہو، لیکن ایک بات ان کو مہربانی کرنی ہوگی اس ملک کے ساتھ، کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کا علاج یہ ہے، پاکستان کی تشکیل نو پی ڈی ایم چاہتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک خاموش انقلاب لانا چاہتے ہیں، بغیر خون کے انقلاب، بغیر گولیوں کے انقلاب، بغیر دھماکوں کے انقلاب، ایسا انقلاب جو عوام کی طاقت سے اپنے پاکستان میں ووٹ کی عزت بحال کریں۔ پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان، میرے دوست میرے غرباء اہل حدیث کے رہنما ساجد میر، پاکستان ساجد میر سے عمر میں چھوٹا ہے۔ پاکستان ساجد میر سے اور یہاں بیٹھے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے عمر میں چھوٹا ہے، لیکن سندھ دھرتی پہ سندھی ہزاروں سال سے بستے ہیں۔ پشتون دھرتی پہ پشتون پنجابی دھرتی پہ پنجابی ہزاروں سال سے بستا ہے۔ سندھی، بلوچ اپنی دھرتی پہ ہزاروں سال۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ مالک نے ڈاکٹر مالک نے تفصیل سے بات کی، اختر جان بھی بولے گا، باقی ساتھی بھی بولیں گے۔ وزیرستان میں عوام اور افواج میں گڑبڑ ہے، سوات میں خبریں آ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حیدر ہوتی کی تقریر سے نفرت نہیں پھیلتی، مولانا کی تقریر سے نفرت نہیں پھیلتی، کسی سندھی ماڑوں کی تقریر سے نفرت نہیں پھیلتی، نفرت کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ لیکن میرا یقین ہے اتنے لوگ روادار ہیں، میری اس بات کو برا نہیں مانیں گے۔ ایک بات انتہائی نرمی سے ہم کہنا چاہتے ہیں، اس فیڈریشن، پاکستان کے فیڈریشن میں ہم، مریم بی بی سن رہی ہیں، میری بیٹی مانند ہے، ہم پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے قطعاً رہنے کے لیے روادار نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں برابر ہوں گے، نہ سندھی کو کسی کی خیرات زکوٰۃ چاہیے، نہ کسی بلوچ کو کسی کی زکوٰۃ خیرات چاہیے، نہ کسی پٹھان کو کسی کی زکوٰۃ خیرات چاہیے، نہ کسی سرائکی کو کسی کی زکوٰۃ خیرات چاہیے۔ ہم سے ساتھ صرف یہ کر لو جو کچھ اللہ پاک نے
سندھ مانو کی دھرتی میں پیدا کیا ہے. جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں سندھ دھرتی میں پیدا کی ہے، اس پہ پہلا حق اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت بھی سندھیوں کا ہے. سندھ سے مراد سندھ میں رہنے والوں کا. اس پہ پہلا حق قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی سندھی کا ہے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، بلوچ کیا غریب بلوچ، کیا لڑائی اس کی. ہم پشتون بلوچ اپنی تمام غلط مردم شماری بلوچستان میں اگر آپ اکٹھے کر لیں، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، اور ہمارے وسائل ایشیا کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے. مالک کو قرآن دے دو، اختر مینگل کے سامنے قرآن رکھو، حیدر عودی کو قرآن دے دو، کہ عوام کی حالت کیا ہے. غریب بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں. تمام پاکستان کو اس نے گیس دیا، اب اس کے سونے پہ حملہ ہو رہا ہے. جب لوگ آپ ایسے کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے، لوگ آپ کا ہاتھ روکیں گے. پاکستان میں انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ ہم ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں، جس میں طاقت کا سرچشمہ لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ ہو. تمام داخلہ اور خارجہ سیاست وہیں سے نکلے، اور یہاں رہنے والے اقوام اور عوام کے زبانوں کا احترام ہو، پشتو کا احترام ہو، بلوچی کا احترام ہو، براوی کا احترام ہو. سندھی کا تو ہے، سندھی تو یہاں کی قومی زبان ہے. اردو لنگوا فرانکا ہے، لیکن ہماری اپنی زبان نہیں ہے. ہم پاکستان کے بہترین خدمتگار بننا چاہتے ہیں. بھلے ہم ہار جائیں، مولانا ہار جائے، بلاول ہار جائے، بیٹی ہار جائے مریم، لیکن ابھی یہ ساری ہماری پاکستان کی ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے. ان کو خدا کا نام دو، پوچھو. ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ کہاں ہے. خارجہ پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے، کہاں بنتی ہے. میں تو یہ کہوں گا، ان کی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ کہوں گا، ہم سندھی، ہم پشتون، ہم بلوچ، ہم سرائکی، اس خارجہ پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا خدا نخواستہ پہنچنے والا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہمارے فوجوں کے ساتھ یا ان کے اداروں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. پاکستان کا آئین کو کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ ہم اقوام اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ. اگرچہ یہ آئین ہم پشتونوں کو جو ہم اکٹھے رہ رہے ہیں ان کو ایک صوبہ مہیا نہیں کر رہا. اس کے بعد میں ہم بات کریں گے، جھگڑیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں آئین بالادست ہوگا. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور افواج، جاسوسی ادارے، چاہے سیولین ہو چاہے ملٹری، ان کا سیاست میں رول نہیں ہوگا. یہ مامون نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو نہیں کہہ رہا، یہ فضل الرحمان صاحب نہیں کہہ رہے، یہ حیدر عودی ANP نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے داور بھائی PCM والے نہیں کہہ رہے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے. پاکستان کا آئین جب درمیان میں نہیں ہوگا، میرا آپ کا رشتہ کیا ہوگا؟ میں سندھی نہیں سمجھتا، پنجابی میری زبان نہیں سمجھتا، بلوچ اردو سرائکی نہیں بول سکتا، سرائکی سندھی نہیں بول سکتا. ہم کو اس آئین نے جوڑا ہوا ہے. اسی کی بحالی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا انقلاب انشاءاللہ لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی. ابھی یہ حق بنتا ہے، یہ ہمارے جوان وہ ہیں، دوست ہیں، یہ اقتدار میں آئیں گے. میری ریکویسٹ ہوگی بلاول بھائی سے، بلاول بیٹے سے، میرے بھتیجے سے، میرے بھانجے سے، ینگ مریم سے، باقی خبرین سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی 4 مارشالہ لگے. ایوب خان نے مارشالہ لگایا،
بہت سارے ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا کہ یہ آئین خلاف ورزی ہے. اس غریب کی تنخواہ گئی, اس کے بچوں کی تعلیم گئی, اس جج کی, اس کے بچوں کی مشکلات ہوئی, لیکن ایک بہادر دوسرا نظریہ ضرورت آگے بڑھا کے فلانا وہ جا کے PCO کے تحت حلف اٹھا. ان ججوں کے درمیان ہم کیسے فرق نہیں کریں گے؟ PDM کو پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں آئے گی تو ان ججوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور اپنی ایک اصول کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے مارشل لاؤں کا ساتھ نہ دیا, ہم ان کو بہت بڑا احترام کا نام دیں گے. جو تنخواہیں ان کی زیادہ گئی ہیں وہ ان کو دی جانی چاہیے, اور جنہوں نے مارشل لاؤں کا ساتھ دیا, PSO کے تحت PCO کے تحت حلف اٹھائے, ان کی سرزنش ہونی چاہیے. سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پاکستان میں مارشل لاؤں کے دوران بچے بچیاں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کوڑے کھائے. نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا, نہ انہوں نے MPA بننا تھا, نہ انہوں نے فلانا بننا تھا. بعض تو لوگوں کو گولیوں کے بھی شکار ہوئے. PDM کو ان جن کو کوڑے پڑے ہیں, چاہے وہ سندھی ہے, پنجابی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, پاکستان کا رہنے والا ہے, اس کو ڈنڈے پڑے ہیں. ان کو ہم نے جمہوریت کے ہیروز ڈکلیئر کرنا ہے. جس کو کوڑا پڑا ہے وہ ہیرو ہے, اگر وہ لڑکی ہے وہ ہیروئن ہے, اور جو اس لڑائی میں شہید ہوا ہے وہ شہید جمہوریت ہے. یہ PDM کا پروگرام ہونا چاہیے. یہاں ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی قانون کے خلاف یہ وعدہ ہمارا, یہ وعدہ ہم قومی اسمبلی کے جنگلے توڑ کر اس میں داخل ہو کر وہاں خیمے نہیں لگائیں گے, یہ وعدہ ہمارا. ہم سندھ اسمبلی پلان کر نہیں گھسیں گے, ہم بلوچستان کی اسمبلی کی بے توقیری نہیں کریں گے, ہم فلانی جگہ کچھ نہیں کریں گے, اور نہ کنٹینر لے کر رکاوٹیں ہٹا کر وزیر اعظم ہاؤس یا کسی ٹیلی ویژن پہ ہم حملہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہماری جمہوری, اگر ہماری حکم آ گیا, اگر ہماری جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں لوگ پیچھے نہیں ہٹے تو پھر میری ایک تجویز تو یہ ہوگی کہ پاکستان کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے اس کے دفتر میں عوام نے طاقت کے ذریعے سے استعفا مانگنے ہیں اور ان کو باہر پھینک دینا ہے. یہ تھے جناب محمود خان اچکزئی صاحب, اور 2-3 میسیجز ایسے آ رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈال میں موجود کارکن تھک گئے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ آواز نہیں آ رہا. کچھ لوگ چلا رہے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں. آپ ایک منٹ جی, پلیز ایک منٹ, میں ان کی آواز پہنچوانا چاہ رہا ہوں بنی گالا تک. آپ تھک گئے ہیں؟ جو نہیں تھکے وہ بولیں کہ نہیں تھکے ہیں. پکی بات ہے نہیں تھکے. فجر تک بیٹھنا پڑے تو صبح تک بیٹھیں گے. ابھی تو ہم نے ملتان چلنا ہے, چلیں گے. پشاور جانا ہے, چلیں گے. اسلام آباد جانا ہے, چلیں گے. عمران کے اقتدار کا جنازہ پڑھنا ہے, پڑھیں گے. کون کون اسلام آباد چلے گا؟ ذرا یہ جھنڈے جھوما کر اپنی قیادت کو بتائیں. یہ تو 2 گھنٹے ہیں, 2 سال سے چل رہے ہیں, پوری زندگی چلیں گے. جہاں بلائیں گے چلیں گے.
پاکستان کے لیے لڑیں گے، اسلام کے لیے لڑیں گے، جمہوریت کے لیے لڑیں گے، سندھ کے لیے لڑیں گے، سندھ کے مسائل کے لیے لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ اسی جوش اور جذبے میں، اسی ولولے میں، اسی پرچموں کی لہر میں دعوت خطاب دوں گا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اسی پرجوش انداز میں آپ ان کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، سندھ دھرتی کے دارالخلافہ، سندھ کی دل کراچی سے تعلق رکھنے والے سندھ دھرتی کے وارثوں، آج کی اس پروقار جلسے میں موجود خواتین و حضرات، منی مات و گوارا، سندھ کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سندھ کے شہیدوں کے وارثوں، سندھی میں کہتا ہوں بلی کے رعایا، بلوچی میں کہتا ہوں وحشت کے۔ 18 اکتوبر سانحہ کارساز کے حوالے سے آج جس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، 14 کارساز ملک میں جمہوریت کے لیے، اپنی قومی بقا کے لیے، اپنے قومی تشخص کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے ننگ و ناموس کے لیے شہید ہونے والے ان تمام شہداؤں کو سر جھکا کے سلام کرتا ہوں۔ آپ تمام قائدین جو آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، 25 اکتوبر کو تو میں آپ کو کوئٹہ میں ضرور خوش آمدید کہوں گا، لیکن آج آپ لوگوں کو اپنی صفوں میں، مطلب غداروں کی صفوں میں شامل ہونے پر بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خان صاحب محمود خان، باچا خان کے پیروکار، ہم تو 1947